فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون۔ نفاق کا مضمون تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے شروع ہو گیا اور پھر سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، پھر سورہ نور میں، سورۃ احزاب میں اور سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح میں ہم یہ مضمون پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس پر ایک جامع نوٹ وہ آپ کو سورت میں مل جائے گا کہ جیسے سورۃ قیامہ جو ہے اس کا نام سورۃ قیامہ ہے اور وہ اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا ذکر ہے۔ بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام جو ہیں وہ ان کے عنوان میں ہیں، لیکن ایک صورت اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں اس کا عنوان ہے سورۃ المنافقون، اور اس صورت میں از اول تا آخر منافقین اور نفاق ہی کا تذکرہ ہے۔ اس کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یعلم، اللہ کو خوب پتہ ہے، انک لرسولہ، کہ آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ واللہ یشہد، ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں لیکن یہی بات ان کی زبان پر جھوٹ ہے کیونکہ ان کے دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہے۔ سچ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہو وہی آپ کہیں تو وہ سچ ہے، اور دل میں کچھ اور ہو اور آپ کہہ کچھ اور رہے ہو تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو کوئنسیڈنٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ یوں ہے لیکن وہ ہو یوں، لیکن آپ یہی کہہ رہے ہوں کہ ایسا ہوا ہے لیکن آپ کا دل اس کے خلاف ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ وہی کیفیت ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ منافق آ کے آپ کے پاس گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے آپ اس کے رسول ہیں، ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ بہت بری حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک بات پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک مفروضہ ہے، وہ یہ کہ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آئے۔ انٹرو، یہ بات درست نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم ایک گروہ کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں کہ جو یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو پھر جاؤ، صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ تاکہ اسلام کی ساکھ ٹوٹ جائے، کہ جو ایک دفعہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کی ہڈیاں توڑ دو، کھا لو، دھیڑ دو، پھر بھی وہ واپس نہیں آتا، یہ ساکھ ٹوٹ جائے۔ لیکن انہیں منافقین نہیں کہا گیا، نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے۔ اور بیماری کے بارے میں دو تین باتیں جو ہیں اپنے ذہن میں لے آئیں، آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ نمبر ایک، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، پہلے پارے میں کہا تھا نا، دوسرے رکوع میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، تو کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ یہ بیمار ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا نہیں آتا کہ اس کے کینسر ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اسے ٹی بی ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا نہیں آتا کہ اس کو کوئی اور خطرناک بیماری ہے۔ یہاں تک کہ الٹرا ساؤنڈ، وہ جو ٹوٹیاں لگا کے ڈاکٹر دیکھتا ہے، اندر سے آواز نہیں آتی ٹی بی کی، لیکن وہ ٹوٹیاں لگا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کو ٹی بی ہے۔ تو بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشفقانہ انداز ہے کہ وہ بات کو سمجھانے کے لیے دو اور دو چار کی طرح کے گن کر بھی بتا دیتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں ایک اور ایڈ کر دیا کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ ایک آدمی اس کے دل میں تھا تو وہ اسلام تو لایا تھا، لیکن بیماری پڑ گئی اور اس بیماری میں
اس کا ایمان منافقت سے آہستہ آہستہ ریپلیس ہونا شروع ہو گیا. جیسے یہ کووڈ-19 میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. 20%, 40%, 80% والوں خبر آتی ہے کہ جی اس کے پھیپھڑے 80% کام کرنا چھوڑ گئے, اگلے دن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو نفاق کی بیماری اندر آ گئی تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے زمانے میں کیا تھا کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تو بڑا ہے لیکن یہ تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے. اور آج کیا ہوگا کہ اللہ تو بڑا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جو میرا امیر ہے یہ تو میرے جیسا ہی ہے, میں اس کا کہنا کیوں مانوں؟ اب آہستہ آہستہ وہ پاؤں پیچھے گھسیٹنا شروع کرتا ہے اور جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری نہیں کرتا. نہیں آیا, بلایا گیا نہیں آیا, اوہو میں بھول ہی گیا تھا. اگلی دفعہ پھر کرے گا, اب اس کو ہوگا کہ میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی, اب قسم کھائے گا, کوئی خدا دی قسم میں بھول گیا تھا. پھر وعدہ کرے گا اگلی بار آواں گا ضرور, پھر وعدہ خلافی کرے گا, یہاں تک کہ اس کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ اذا اؤتمن خانہ, جب اس پر امانت رکھوائی جاتی ہے, ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے, بے ایمان ثابت ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ یہی بہانہ بناتا ہے کہ ہو میں بھول گیا. تو اسے کہتا ہے یار تو کس طرح کہنا کہ میں بھول گیا, تمہیں کچہری دار ملے سے تو تن میں کیا نہیں سی کہ میں جا رہا ہوں ادھر. اب وہ بجائے سوری کرنے کے وہ اس پر کوئی الزام لگاتا ہے, ہاں تن میں دیکھا ہے فلانا ٹمڑا یہ وہ, یہ خاصما فجرا ہے. قرآن مجید نے, کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے نا, جو منافقین کی علامات ہیں ان کو گن کر نہیں بتایا, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. قرآن مجید نفاق کی علامات کو ڈسکرپٹیو انداز میں بیان کرتا ہے. اکثر و بیشتر عبداللہ ابن ابی کے اقوال یا منافقین کے اقوال اور ان کی حرکتیں قرآن مجید بیان کرتا ہے, اور وہی سائنز اینڈ سمپٹمز ہوتے ہیں نفاق کے. یہاں ذکر آ رہا ہے قسموں کا, اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم, یہ سب کچھ اس لیے ہوا, ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ وہ ایمان تو لائے تھے, ثم کفروا, پھر وہ کفر میں گئے, فطبع علی قلوبہم, لہذا ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا, فہم لا یفقہون, اب بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا اب بڑے بڑے لوگ ہیں, عبداللہ ابن ابی مدینے کا سب سے بڑا رئیس ہے, سب سے امیر آدمی ہے, یعنی بڑے بڑے تھمب ہیں مدینے کے. اب ایک آدمی جس نے ایک موومنٹ وہاں پر چلانی ہے, اس کو ذرا نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں اور اس کی کتنی حیثیت ہے, اس کی نیوسنس ویلیو کیا ہے. اب یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اے نبی جب ان کو تم دیکھتے ہو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تو ان کے سٹیجز تمہیں بہت امپریس کرتے ہیں. وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ, وہ کوئی بات کہتے ہیں تو تم ان کی بات سنتے ہو. یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جن کا ذکر کل آیا تھا, یہ دونوں یہودی قبیلے تھے اور یہ خزرج کے حلیف تھے. اور جب ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لینے لگے تو عبداللہ ابن ابی آیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو بھی اس نے ہاتھ ڈالا, اتنا بدتمیز آدمی تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حالانکہ فورس تھی, لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ اب اس کے ساتھ اس وقت کنفرنٹ نہ کیا جائے, تو آپ نے بہرحال ویسے بھی نرم معاملہ ہی کرنا تھا, لیکن بہرحال سب کے سامنے یہی آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے ان کے ساتھ نرم معاملہ کروا دیا. تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تو ان کے سٹیجز آپ کو امپریس کرتے ہیں. وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ, وہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات غور سے سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, یہ انسان نہیں ہیں بلکہ سوکھے تنے ہیں لکڑی کے, جنہوں کو دیوار کے سارے کھڑا کر دیا گیا ہے, ٹیک لگا کر اپنی پاؤں پر کھڑے ہوئے نہیں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ, اور جب بھی کوئی زور سے آواز آتی ہے, پکارا جاتا ہے کہ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ,
اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تمہیں سنانا ہے، تو ان کو کھٹک دیا کہ اوئے کہیں ہمارے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہوئی ہو۔ تو ہر اونچی آواز ان کو اپنے خلاف محسوس ہوتی ہے۔ ہم العدو، یہی اصل دشمن ہے۔ فاحذرہم، اے نبی ان سے بچ کے رہنا۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان سے لڑے گا۔ انا یوفکون، تو جاتے کہاں ہیں یہ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، یعنی معذرت کا جو ایک بنیادی اصول ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہو اسی سے معافی مانگی جائے، اور جس فورم پر کسی کی انسلٹ کی گئی ہو اسی فورم پر اسے معافی مانگی جائے۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ان کے سامنے اقبال جرم کرو کہ ہم نے آپ کے خلاف یہ حرکتیں کی تھیں، کنفیس کرو پہلے، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ لو روسا ہوں، تو سارے لاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آنے ہیں تیرے رسول کو، ساڑھے رسول کو ملنے اور جا کے لو روسا ہوں ورائتہم یسدون وہم مستکبرون، ارے نبی تم نے دیکھو گے کہ وہ رک جاتے ہیں آنے سے اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں۔ سواء علیہم، دیکھیے اللہ کے رسول کی شفقت، ان کی عنایت، ان کا رحمت للعالمین ہونا، اس کا مظہر کیا ہے کہ وہ نہیں بھی آتے، کنفیس نہیں بھی کرتے، اقبال جرم نہیں بھی کرتے، معافی نہیں بھی مانگتے، تو اللہ کے رسول ان کے لیے رات کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اس پر کہا جا رہا ہے سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بالکل نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، فرمایا یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خود ہی بھاگ جائے۔ یہ بھی عبداللہ ابن ابی کا قول تھا۔ اس نے مدینے والوں سے کہا کہ بڑی ہو گئی، تسی بہت ہی فیاض بن گئے تو نا، اپنے گھر بھی بن دیتے اور اپنا سارا کچھ تقسیم کرتا مہاجران دے استقبال واسطے، اور چپو اور لو مزے، تم بس کر دو، بڑی ہو گئی۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہ بھوکے ننگے آپ بچ جائیں گے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ بھاگ جائیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو سمجھ نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک اور قول، ایک جنگی سفر سے واپسی پر آپ مدینہ منورہ آ رہے تھے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پانی کا جو کنواں تھا وہاں پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو تکار ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے موقع غنیمت جانا، اس نے پھر بکواس کی، انہوں نے کہا بہت ہو گئی۔ یقولون، کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب ہمارا مدینے جانا ہوگا، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو نکال باہر کرے گا عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا سب سے ذلیل کو۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی سچا مسلمان تھا۔ تو جب لشکر مدینے پہنچا تو مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے اور وہ سب سے ذلیل ہے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اس نے تو الٹ کہا تھا نا اپنے خیال میں، لہذا میں اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ تمہارا باپ ہے، تم تلوار تان کر اس کے سامنے نہ آؤ، جیسے حضرت حذیفہ بن عتبہ کو عتبہ کے سامنے آنے سے منع کیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت غلبہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہارے بیٹے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ نقصان سے دوچار ہوں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی تھوتنی لگائے رکھتا ہے، اگر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو تو وہ پھونک نہیں مار سکتا اس پر، یوں ہی وہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس میں پھونک مار دیتا ہے، اس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اہل ایمان والو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دو، کہیں تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تجزیہ کر لی اللہ کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ مال اور بیٹے، ان کا مستقبل۔ اور بیٹوں کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے دیانتدار پروفیسر جو ہیں، وہ جب بیٹا ایف ایس سی میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے نمبر لگوانے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ بیٹا فتنہ ہے، کہیں تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کریں گے وہ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم پڑھ کے آئے نا کل سورہ حدید میں کہ وہ مال جس نے تمہیں نفاق کی طرف دھکیلا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو میں نے حضرت عیسیٰ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں دل ہوگا۔ اب وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فَيَقُولَ، پھر وہ کہیں رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ربا تو نے موت کو میرے لیے کچھ دیر کے لیے مؤخر کیوں نہ کیا، مہلت کیوں نہ دی، ایک قریب کے وقت کے لیے، فَصَدَّقَ، کہ میں صدقہ و خیرات کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں شامل ہو جاتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے اس کے موت کو، اس کا اجل کو جو مقرر وقت ہے مؤخر نہیں کرے گا، اور بالفرض وہ کر بھی دے تو تم نے جو کچھ تیر مارنے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔